خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو ایک بار پھر مائر یونس کی طرف سے سلام۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ دا لارڈ فری ٹی وی چینل کی طرف سے خداوند کے زندہ کلام کو سن رہے ہیں اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں عبرانیوں کے نام خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 14 آیت سے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ایک سردار کاہن ہے، ہمارا سردار کاہن ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو سردار کاہن کون ہوتا تھا پہلے زمانے میں؟ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو کاہن جو ہے وہ کہانت کا کام کرتے تھے ہیکل میں، اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب کہ الگ الگ بہت سارے کاہن ہوتے تھے۔ ان کا ایک سردار کاہن ہوتا تھا۔ سردار کاہن کا کام ہوتا تھا کہ وہ خداوند کے وہ جا کر جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں جا کر ہیکل میں مطلب کہ عہد کے صندوق کے پاس، وہاں پر جہاں پر عہد کا صندوق تھا وہاں پر جا کر وہ خون چھڑکے، کیونکہ کوئی بھی عام انسان وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا تھا، کوئی بھی کاہن نہیں داخل ہو سکتا تھا سوائے سردار کاہن کے۔ اور اگر سردار کاہن میں بھی چھوٹا سا گناہ بھی پایا جاتا تھا میرے عزیزوں، تو وہ سردار کاہن جو تھا وہ وہیں مر جاتا تھا۔ وہ کہہ کر جاتا تھا کہ اگر مطلب کہ میری موت ہو گئی تو میرے اس کے کمر کے ساتھ وہ لوگ گھنٹیاں باندھتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر جب تک مطلب گھنٹیاں بجتی رہیں تو تم لوگ ٹھہرے رہنا، لیکن اگر گھنٹیاں بجنا بند ہو گئی تو تم لوگ مجھے کھینچ دینا۔ خداوند کی حضوری اتنی زیادہ پاک ہے کہ خدا کی حضوری میں کوئی بھی گناہ گار شخص داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے عزیزوں، اگر چھوٹا سا بھی گناہ ہوتا تھا تو وہ سردار کاہن اسی وقت خدا کی حضوری میں ختم ہو جاتا تھا اور اس کو باہر نکال لیا جاتا تھا رسیوں کے تھرو، کیونکہ کوئی اور اس مقام میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہاں خدا کی حضوری تھی۔ لیکن کلام مقدس کیا کہہ رہا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا۔ بہت سارے سردار کاہن تھے اس وقت کے زمانے میں، لیکن سب جو ان سے تھے وہ مطلب کہ اس زمینی ہیکل میں ہی جاتے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارا خداوند یسوع مسیح جب اپنا خون بہایا، جو کہ اس کا خون پاک تھا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس کا خون پاک نہیں ہوگا وہ خدا کی ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن یسوع مسیح جس کا خون پاک تھا جب وہ داخل ہوا تو خدا باپ کو ہم پر رحم کرنا ہی پڑا۔ خدا باپ، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیشہ کی خلاصی کرا دی۔ اب ہمیں ہر سال بسال گناہوں کی خلاصی کے لیے خون بہانا نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے یسوع نے ہمارے لیے خون بہا دیا۔ اس نے ہماری خاطر خون بہا دیا تاکہ ہم سب اس گناہ سے بچ جائیں۔ میرے عزیزوں، اگر آج آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نہیں ہے تو آئیں اپنے خداوند یسوع مسیح کو خون مانگیں، کیونکہ اس کا خون ہی ہے جو پاک کرتا ہے۔ اور اس کا خون بول رہا تھا، اس وقت باپ سے کہہ رہا تھا کہ میں پاک ہوں،
خون کہہ رہا تھا کہ میں پاک ہوں۔ میرے عزیزوں، خون بولتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب کاہن نے ہابل کا خون کیا تو خدا باپ نے کہا کہ ہابل کا خون مجھے پکارتا ہے۔ سو میرے عزیزوں، خون بولتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنا خون لے کر گئے اور وہ خون کہہ رہا تھا کہ میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، اور وہ برے کا خون جب خدا باپ کے پاس قربانی کے لیے گیا تو میرے عزیزوں، خدا باپ نے پوری دنیا کی خلاصی کے لیے ہاں کر دی۔ کیونکہ وہ اس کے اپنے بیٹے کا خون تھا۔ میرے عزیزوں، اس وجہ سے ہمیں آج قربانیاں نہیں دینی پڑتی۔ اگر ہم پرانے زمانے میں جائیں تو پرانے زمانے میں کیا تھا؟ اگر وہاں پر کوئی گنہگار شخص خدا کی حضوری میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، خداوند کی حضوری میں آ نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ خداوند کی حضوری پاک ہے، اور جب خداوند کی حضوری میں آتے تھے لوگ، جب گنہگار شخص خدا کی حضوری میں آتا تھا تو وہ اسی وقت ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن میرے عزیزوں، آج ہم خداوند کی حضوری میں چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی حضوری کا احترام نہیں کر پاتے۔ ہم اپنی باتوں میں اور ہم اپنی چیزوں میں الجھے ہوتے ہیں، اپنی دنیا کی فکروں میں الجھے ہوتے ہیں، اور خداوند کو نہیں دیکھتے ہوتے، جبکہ خداوند چرچ میں موجود ہوتا ہے۔ جب آپ خداوند کے کلام کو سننے جا رہے ہوتے ہیں، خداوند وہاں موجود ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے موبائل فون سے اور آپ دوسری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کو نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ میرے عزیزوں، خداوند کی حضوری بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بہت قدر رکھتی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ آ جاتا ہے تو آپ کے موبائل بند ہو جاتے ہیں، آپ لوگ سب اس کو دیکھنے لگ جاتے ہو۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو خداوندوں کا خدا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو تب کیوں نہیں احترام کرتے، تب کیوں نہیں اس کے سامنے جھک جاتے سب؟ خداوند کی حضوری کا احترام کریں، خداوند کی حضوری کا احترام کریں، کیونکہ خداوند پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سب بھی پاک ہوں۔ آج ہم اپنے آپ کو راست باز کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا لہو ہمارے اوپر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا لہو ہی ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا لہو ہی ہے جو ہمیں صاف کرتا ہے اور ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارا سردار کاہن جب آسمانوں پر چلا گیا، وہ زمین کی ہیکل میں نہیں رہا، وہ بلکہ آسمان پر چلا گیا اور خدا باپ کے تخت کے پاس جا کر بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے واسطے گھر بناتا ہوں، تمہارے واسطے مکان تیار کرتا ہوں۔ ایسا کوئی بھی لیڈر نہیں گزرا جو کہہ کر گیا ہو کہ میں تمہارے واسطے مددگار بھیجوں گا، میں تمہارے واسطے، تمہارے لیے جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تمہیں بھی لے کر آؤں گا، اسی تخت پر تمہیں بٹھاؤں گا۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنا دیا۔ آج ہم اپنے آپ کو گناہ گار نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یسوع کے لہو سے دھلے ہیں۔ جب ہم خدا باپ کی حضوری میں جاتے ہیں تو خدا باپ کو ہم نہیں بلکہ یسوع کا لہو نظر آتا ہے، اور جب یسوع کا لہو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پاک ہوں۔ وہ خون پاکیزہ ہے، وہ خدا باپ کا خون ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں خدا باپ کو ہمیشہ سب سے اول درجہ دیں، خدا کی حضوری پہ کا احترام کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان دی۔ آج ہمیں کوئی قربانی کیوں نہیں دینی پڑتی؟ کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربانی دے دی۔ آج ہمیں کیوں نہیں لوگوں کی طرح سال بہ سال قربانی دینی پڑتی؟ میرے عزیزوں، اگر آپ کی زندگی میں جو بھی دیکھ رہا ہے اب تک خداوند یسوع مسیح نہیں ہے تو آئیں آج اس سے معافی مانگیں، اس کا بلڈ اپنے اوپر مانگ لیں، کیونکہ یسوع کا بلڈ ہی ہے جو آپ کو پاک کر سکتا ہے۔ اس کے خون میں قدرت ہے، اس میں قدرت ہے، وہ یسوع ہے جو آپ کو بہت سارے گناہوں سے آزاد کر سکتا ہے۔ وہ یسوع ہی ہے جو آپ کو تسلی دے سکتا ہے، وہی اطمینان اور سکون دے سکتا ہے۔ وہ قادر ہے اور قدرت والا خدا ہے، وہ زندہ جلالی باپ ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی بات ہے تو اسے دور کر دیں۔ یسوع مسیح آپ سب سے بہت پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ کاہن سال بہ سال ایک قربانی دیا کرتے تھے۔ وہ قربانی دی جاتی تھی کہ گناہ معاف ہو جائے، لیکن وہ صرف ایک سال کے لیے، صرف ایک سال کے لیے، اور وہ بھی کاہن کو اتنا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آئے گا یا نہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ کا اور میرا کاہن جو ہے اس نے اپنی جان دے دی تاکہ آپ سب بچ جائیں،
اور وہ فتح کے ساتھ اٹھ کر فتح کے ساتھ اٹھا، زندہ اٹھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے موت اور عالم رواں پر فتح پائی، اس کے پاس کنجیاں ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے باندھے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی میں خدا کو ہمیشہ اول درجہ دیں، اپنے کاموں سے یسوع کو اول درجہ دیں، کیونکہ ہماری زندگی یسوع کی ہے۔ ہم خود نہیں ہیں کچھ بھی، لیکن یسوع ہماری زندگی میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آپ دا لارڈ وے ٹی وی چینل کو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائبر لکھا ہوتا ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں اور ضرور آگے سے زیادہ کریں تاکہ ہمارے 2000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں اور ہم خداوند کے کلام کو اور زیادہ آگے پہنچا سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کو اپنے کام کے لیے بکثرت یوز کریں۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح، میں ان سننے والے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں، خداوند ان کی زندگیوں میں خداوند اگر کوئی گناہ ہے تو یسوع مسیح میں تیرا لہو مانگ لیتی ہوں، کیونکہ تیرا لہو ہی ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے، تیرا لہو ہی ہے جو ہمیں صاف کرتا ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے تو یسوع سے دور کر دے اور اپنے لہو سے دھو کر انہیں پاک کر دے، کیونکہ تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں، آسمانی باپ تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ تو بچا نہ سکے، اور نہ ہی تیرا کان بھاری ہے۔ خداوند ان کی زندگیوں میں بلیسنگ کو جاری کر، خداوند ان کی کمزوریوں کو دور کر دے اور انہیں اپنے زور سے بھر دے۔ خداوند ان بہت سارے لوگوں کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتی ہوں جو اس کلام کو سن رہے ہیں۔ خداوند ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے اور یہ سب زندگیاں تیرے نام کو جلال دیں، تیرے نام کی ستائش کریں۔ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے ہی جلالی اور بابرکت یسوع کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔